بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من استحیا من اللہ تعالی حق الحیا فلیذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک الزینۃ الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ تعالی حق الحیا۔ جو حدیث اس وقت میں نے پڑھی ہے، 2-3 مجلسوں میں اسی حدیث کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو، شرم کرو، جیسے کہ اللہ سے شرم اور حیا کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے شایان شان اس سے شرم کرو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حق کے مطابق شرم کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے چند باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حق کے مطابق شرم کرتا ہے، وہ اپنے سر کی اور سر کے آس پاس جو چیزیں جمع ہیں، جیسے آنکھ ہے، جیسے زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، ان سب چیزوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، یعنی اسے اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اللہ کے گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے شرمانے والا بندہ۔ آنکھ کی حفاظت، زبان کی، کان کی، سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی والبطن وما حوا، کہ وہ پیٹ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پیٹ کے آس پاس کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، دونوں ٹانگیں ہیں، اور اس کے آس پاس میں ہاتھ بھی موجود ہے۔ ان سب چیزوں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں لگاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، وہ اللہ سے شرم و حیا کرنے والا بندہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد قبر میں گل جانے، سڑ جانے، بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرتا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھتا ہے، وہ ہے حقیقت میں اللہ سے شرم آنے والا بندہ۔ اس کے اندر موت کا ذکر ہے اور موت کے بعد کے احوال کا۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی بڑا اہم عقیدہ ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آخرت کے عقیدے کو پیش کیا۔ انہوں نے بتایا دنیا تمہاری آخری جگہ نہیں ہے، دنیا تمہارے لیے ایک مسافرت کا مقام ہے، یہاں چند دن رہنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے۔ آخری زندگی تو وہاں ہوگی جس کو آخرت کہتے ہیں۔
یہ تو دنیا ہے. علماء نے دنیا کے دو معنی بتائے. دنیا کا ایک معنی ہے جو تمہارے قریب ہے، اور دوسرے معنی دنیا کے ہیں جو بہت دنی ہے، یعنی حقیر ہے اور ذلیل ہے. دنیا قریب بھی ہے ہمارے آخرت کے اعتبار سے. انسان دنیا کو قریب جان کر، قریب دیکھ کر اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے. حالانکہ یہ دنیا قریب تو ہے لیکن اسی کے ساتھ بہت دنی بھی ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، بڑی نکمی ہے. اس کی طرف انسان کو توجہ دینے کے بجائے آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے. بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے کا درس دیا. جو آدمی یہ کرتا ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے. اس لیے شرماتا ہے کہ جب اسے موت یاد ہوگی تو اسے یہ بھی یاد آئے گا کہ ایک دن مر کر مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی منہ دکھانا ہے، سوال و جواب ہوگا تو وہاں پر اس کو مجھے فیس کرنا ہے، منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے. اگر وہاں ناکام ہوا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اللہ کو منہ کیسے بتاؤں گا؟ جو آدمی اس بات کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ سے شرماتا ہے. اور جسے موت ہی یاد نہیں اور آخرت یاد نہیں، اس آدمی کو اللہ سے شرم نہیں آتی. اسے کہ اسے یہی یاد نہیں ہے کہ میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا اور پھر آخرت کا نمبر آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، حساب اور کتاب کے مراحل سے گزارا جاؤں گا. جب اسے یہ یاد ہی نہیں ہے تو وہ آدمی اللہ سے کیا شرمائے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے شرمانے والے بندے آخرت کو یاد رکھتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں. موت کے بارے میں گزشتہ مجلس میں بھی بات آئی تھی. موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر آدمی جانتا ہے کہ آنے والی ہے، لیکن پھر بھی بڑا غافل ہے. اتنی یقینی چیز لیکن اسی قدر اس سے انسان غافل، کھانے میں، پینے میں اور مصروفیات میں، دنیا کے دھندوں میں لگتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اس طرح یاد تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن پر وہ اس قدر مسلط تھی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجا خانے میں لوٹا رکھ کے آتے ہیں تاکہ آپ استنجا کو جائیں تو وہاں پانی استعمال کریں، اور پھر بیت الخلا کے بعد باہر وہاں بھی ایک لوٹا رکھتے ہیں کچھ فاصلے پر تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں تو آپ وضو فرما لیں. تو ذرا فاصلے پر، چند قدموں کے فاصلے پر انہوں نے لوٹا بھر کے رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس بیت الخلا سے. جب آئے تو وہیں قریب میں بیٹھ کر آپ نے تیمم کرنا چاہا. ابن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چند قدموں آگے آپ بڑھے تو وہاں پر پانی رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر وضو فرما لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس، مجھے کیا یقین ہے کہ وہاں تک پہنچ بھی پاؤں گا. چند قدموں کے فاصلے پر لوٹا اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا یقین ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤں گا. اور فرمایا کہ پلک جو ہے بند ہے تو کھلنے کا یقین نہیں، اور اگر کھلی ہوئی ہے تو بند ہونے کا یقین. اور خود آپ نے یہی تعلیم بھی دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ صبح ہونے والی ہے، یعنی تم کو صبح مل جائے گی.
ہو سکتا ہے کہ صبح آنے سے پہلے پہلے انتقال کر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ رات آنے سے پہلے پہلے انتقال کر جاؤ، اس لیے صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ تو قول بھی اللہ کے نبی کا یہی تھا اور آپ کا عمل بھی یہی تھا جو ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پلک جھپکنے کی دیر بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں زندہ رہوں گا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی روح اس کی اجازت کے بغیر قبض نہیں کی جاتی، نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب انتقال کا وقت ہوا تو اللہ کا فرشتہ آیا تھا، اجازت لی تھی، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور پھر اس کے بعد اندر آ کر اجازت لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد آپ کی روح قبض کی گئی۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنے کا مطلب۔ ایک بزرگ کا عجیب قصہ لکھا ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل ترمذی کے اندر ایک سند کے درمیان میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، بہت عظیم محدث تھے، ان کا نام تھا محمد ابن الفضل۔ ان کے پاس حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ ان سے کچھ حدیث سننے کے لیے گئے۔ ان کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضرت وہ جو حدیث آپ کے پاس موجود ہے وہ حدیث آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کی سند سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی سے دیکھ کر مجھ کو سنا دیں۔ محدثین کاپیوں میں اپنے استاد سے لکھی ہوئی حدیثیں لکھ کے رکھتے تھے، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ۔ جس جس استاد سے سنی تھی وہ حدیثیں ان کے پاس کتابی شکل میں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ گئے، اٹھ کر اپنا قدم اندر والے کمرے میں داخل کیا۔ ابھی ایک قدم باہر ہے، ایک قدم اندر، اتنے میں انہوں نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچ لی اور کہا کہ حضرت پہلے آپ مجھے زبانی سنا دیجئے، کیا یقین ہے کہ آپ کے اندر جا کر باہر آنے تک میں زندہ بھی رہوں۔ اب دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ کاپی لانے اندر جائیں، اس وقت تک ان کو یقین نہیں کہ ان کے آنے تک میں زندہ رہوں گا، اس لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے سنا دیجئے زبانی، پھر اللہ نے موقع دیا تو آپ اپنی کاپی سے بھی سنا دیجئے۔ یہ ہوتا ہے موت کا استحضار، کہ ہر وقت استحضار رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت اور بوسیدھی کو یاد کرے، گل جانا، سڑ جانا۔ اس پر میں نے گزشتہ بار بھی عرض کیا تھا، کچھ واقعات بھی آپ کو سنائے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کو محمد ابن کعب القرظی نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا تھا، پوچھنے پر کہا تھا کہ آپ تو دبلے ہو گئے ہیں، پتلے ہو گئے ہیں، رنگ بدل گیا ہے، آپ کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تم مجھے اب دیکھ رہے ہو، یہ کہتے ہو جب میں مر جاؤں گا قبر میں مجھ کو دفن کر دیا جائے گا اور 3 دن کے بعد میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، تو اس وقت تم مجھ کو دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ اس طرح موت ان کو یاد تھی، موت کے بعد قبر کے حالات ان کو معلوم، اس کا استحضار تھا، اور اسی لیے ان کی زندگیوں کے اندر ایک نکھار موجود تھا۔ ہر چیز ڈھنگ سے کی جاتی تھی، اطاعت اور بندگی میں چست تھے، گناہوں میں بڑے سست تھے، بلکہ گناہوں سے بہت دور تھے۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث میں آیا موت اور بوسیدھی کو یاد کرے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے موت کے بعد کے تمام احوال کی طرف۔
قبر کی طرف، قبر کے بعد حشر کی طرف، حساب اور کتاب کے مراحل کی طرف. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے اللہ کے حق کے مطابق شرم کرتا ہے وہ بندہ موت کو بھی یاد رکھتا ہے، قبر کو بھی یاد رکھتا ہے، وہاں کے سوال و جواب کو یاد رکھتا ہے، عذاب قبر کو یاد رکھتا ہے، وہاں کے گل جانے سڑ جانے کو یاد رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہاں اٹھائے جانے کو یاد رکھتا ہے، اور وہاں حساب اور کتاب کے مراحل کو بھی یاد رکھتا ہے. یہ سب اس کے اندر آ گیا. موت عنوان ہے، موت کا عنوان موت اور ما بعد الموت سب کے لیے ہو. یعنی یوں سمجھے کہ آخرت کو یاد رکھنا. جو آدمی آخرت کو یاد رکھے گا، آخرت کی پہلی منزل قبر اور آخرت میں جانے کا راستہ موت آتی ہے تو گویا آخرت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور پہلی منزل قبر کی آتی ہے، اس کے بعد پھر حشر کی منزل آتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی. ایک قیامت وہ ہے کہ پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، زمین و آسمان برباد کر دیے جائیں گے، تمام کے تمام انسان موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، پوری کائنات سب کی سب ختم کر دی جائے گی. یہ تو ہے قیامت، وہ قیامت جس کا ذکر عام طور پر ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ذکر موجود ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. ایک وہ بڑی قیامت اور ایک ہر آدمی کی الگ الگ قیامت، زید کی، بکر کی، میری، تیری. جب موت ہماری آئی تو ہماری قیامت آ گئی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو بتانا یہ ہے کہ موت کو بھی یاد رکھنا ہے، موت کے بعد کے تمام مراحل کو بھی یاد رکھنا ہے. لیکن یہ عقیدہ جتنا اہم، جتنا ضروری اور جس قدر ہمارے لیے انقلاب کا باعث، اسی قدر اس کے اندر لوگوں میں سستی ہے، غفلت ہے اور بے شعوری ہے، بھول ہے، نسیان ہے، ذہول ہے. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو بہت کم لوگوں کے دل کے اندر گھسا ہوا ہے. یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں، مانتے تو ہیں، نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ کافر ہو جائیں گے. ماننے والے تو مانتے ہیں، زبانی مانتے ہیں، ذرا دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر گھس جائے عقیدہ. فرماتے ہیں کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر گھس جاتا ہے، ان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. اسی کہ جب موت ہر وقت یاد ہوگی، قبر ہر وقت یاد ہوگی، وہاں کا بوسیدہ ہونا یاد آئے گا، عذاب قبر یاد آئے گا، ثواب قبر یاد آئے گا، پھر حساب و کتاب کا مرحلہ یاد آئے گا، تو وہ آدمی ظاہر بات ہے اپنی زندگی کو اس طرح نہیں رکھ سکتا جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کی زندگی ہے کہ اس کے اندر کوئی نکھار نہیں آ رہا ہے. نکھار آتا ہے دو چیزوں سے، ایک گناہوں سے بچنے سے اور ایک نیکیوں کے کرنے سے. دو کام ہی ہیں پوری زندگی میں، دو ہی کام کرنا ہے، ایک بچنے کا کام اور ایک کرنے کا کام. اطاعت والی چیزیں اختیار کرنا ہے اور جو گناہ اور معصیت کے کام ہے اس سے بچنا ہے، اس سے نکھار آتا ہے. یہ دو چیزوں میں جو کمی ہو گئی اس کی بنیادی وجہ ہے عقیدہ آخرت کے اندر کوتاہی. عقیدہ آخرت کے اندر جو ہے وہ پختگی نہ ہونا، جو پختگی کے ہونی چاہیے وہ پختگی موجود نہیں اور اس کا استحضار نہیں. یہ استحضار نہ ہونے اور پختگی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے. اگر یہ بات پکی ہو جائے، دل میں جم جائے، تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے آخرت کے عقیدے کو انقلابی عقیدہ کہا علماء نے.
اس لیے کہ اس عقیدے کے آنے کے بعد اس کی پوری زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اسے موت یاد نہیں، قبر بھی یاد نہیں، اور حشر بھی یاد نہیں، قیامت اسے یاد نہیں، حساب اور کتاب یاد نہیں، تو یہ آدمی ہر الٹا سیدھا کرتا رہے گا۔ لیکن جس آدمی کے دل میں یہ بات پختگی کے ساتھ میں آ جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ان آیات میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس آدمی کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں سے یوں کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے آؤ میرا نام عمل پڑھ کے دیکھو۔ اسے کہ جب وہ دیکھے گا کامیابی ہو گئی اور اسے بہت اچھے نمبرات مل گئے، رضائے خداوندی کا پروانہ مل گیا، وہ سارے لوگوں کو دکھائے گا، خوشی خوشی دکھائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور بولے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ اچھا سا جو رزلٹ آ گیا، میری کامیابی کا پروانہ مجھ کو آج مل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی سے یقین کامل تھا اس بات کا کہ حساب والے مرحلے سے مجھے گزرنا ہوگا۔ یہ جملہ یہاں لانے کا اور اس وقت وہ قیامت میں جو بولے گا، اس کا دونوں کا ربط کیا ہے؟ کیوں بولے گا؟ وہ یہ بتانے کے لیے بولے گا کہ جو آدمی آخرت کے عقیدے کو پکے طور پر قبول کرے گا اور اس کا استحضار ہوگا اور اسے اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے گا کہ آخرت آنے والی ہے، حساب و کتاب کے مرحلے سے مجھے گزرنا ہے، اس آدمی کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے اعمال درست ہو گئے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ یوں کہے گا انی ظننتو، یہاں ظننتو کے معنی یقین کے ہیں، گمان کے نہیں۔ بعض جگہ پر لفظ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی طرح یہاں بھی یقین کے معنی میں وہ کہے گا مجھے پہلے ہی سے یقین تھا، دنیا میں میں یقین رکھتا تھا انی ملاق حسابیہ، حساب والے مرحلے سے مجھے ملنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا، اس لیے میں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا۔ لہذا اب یہ عقیدہ ہمارا بھی پکا اور سچا کرنا ہے، آخرت کا عقیدہ، موت آنے والی، قبر میں ہم جانے والے، قبر کے حالات، وہاں کی چیزیں، وہاں کے حوادث، اور پھر اس کے بعد قیامت کے اندر حساب اور کتاب، پھر جنت اور دوزخ، ان سب چیزوں کا تصور بار بار کرو، بار بار کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اس کا استحضار ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں بھی کہ مجھے یاد نہ آئے موت، تب بھی وہ یاد آئے، سوتے رہیں یاد آ جائے، جیسے کہ بزرگوں کے احوال لکھے ہوئے، غالباً میں نے گزشتہ مجلس میں بھی سنایا تھا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات۔ سفیان ثوری کے بارے میں ان کے شاگرد رشید عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر سوتے اور پھر اس کے بعد اچانک النار النار کہتے ہوئے بیدار ہو جاتے، یعنی دوزخ یہ کہتے ہوئے بیدار ہو جاتے اور پھر عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے اور پوری رات اسی طرح گزر جاتی۔ موت کا تذکرہ ان کے سامنے ہو جاتا تو 2 دن 3 دن کھانا پینا سب بند ہو جاتا، بات چیت بھی بند ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی ہمت بھی نہ کرتا تھا کہ ان سے بات چیت کرے، کوئی بات پوچھے، اس لیے کہ ان کا انداز ایسا ہو جاتا کہ کسی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان سے بات چیت کرے۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ لیکن جب کوئی حدیث کی بات آ جاتی، طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آ جاتے، پھر تو اچانک کھل جاتے، پھر تو کیا ہے وہ حدثنا حدثنا حدثنا، یہ انہی کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن مہدی کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موت کا ذکر ہو جاتا
2-3 دن بات چیت نہیں کرتے، کوئی ہمت بھی نہ کرتا، لیکن جو ہی طلبہ پڑھنے کے لیے آتے، حدیث کا درس لینے کے لیے، تو ان کی طبیعت اچانک کھل جاتی، پھر تو کیا ہے، حدثنا 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 نہیں، حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حال تھا ان بزرگوں کا۔ تو اس طریقے پر اس کا استظہار انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہوئی بات وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ بَالْبِلَا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے، اللہ کے حق کے مطابق شرم پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ہے اسی حدیث پاک میں، فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ اسے کہ جس آدمی کو آخرت چاہیے، آخرت کی نعمتیں چاہیے، آخرت کی لذتیں چاہیے، وہ دنیا کی ان حقیر چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا رہتا۔ یہاں پر لفظ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کو چاہنے والا ہوتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی زینت کا کیا مطلب؟ دنیا میں رہتے ہیں تو کچھ زیب و زینت بھی انسان کرتا ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کو حضور نے دیکھا مسجد کے اندر کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہنا کیا تمہارے پاس کنگھا نہیں ہے، کیا تمہارے پاس تیل نہیں ہے کہ تم اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیتے؟ وہ صحابی جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے۔ وہ صحابی واپس جاتے ہیں اپنے گھر، تیل لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، ڈھنگ سے بالوں کو بٹھا کر پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیب و زینت ایک درجے میں مطلوب ہے۔ اسی طریقے پر کپڑے پہننا اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنا ایک درجے میں ان کے اندر زیب و زینت کا لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر ہمیں اس حدیث کی تفسیر میں یہ کہنا پڑے گا کہ زینت سے مراد مطلق زینت نہیں ہے، بلکہ مطلب وہ زینت ہے جو حد سے متجاوز ہو یا ناجائز زینت ہو۔ زینت ایک تو ہوتی ہے جائز، ایک ہوتی ہے ناجائز۔ زینت میں 2 قسم کی زینتیں ہوتی ہیں، ایک جائز قسم کی زینت، ایک ناجائز قسم کی زینت۔ ناجائز قسم کی زینتوں میں عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں میں دوسروں کے بالوں کو ملا کر بال بڑھا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ بہت سی عورتوں میں ہوتا ہے کہ ان کے بال ذرا چھوٹے ہیں تو وہ دوسری عورت کے بال لے کر اپنے بالوں میں لگا کر بالوں کو بڑھا کے دکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر لعنت۔ اسی طرح بدن گودنا، بدن گدوانا، حدیث میں اس کے اوپر بھی لعنت ہے، یعنی جسم کے اوپر کچھ نقش و نگار بنا لیا جاتا ہے، پینٹنگ کر لی جاتی ہے، کوئی تصویر بنا دی جاتی ہے، کوئی اور نقشہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں کافروں کی رسم تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ گودنے والوں پر بھی اور گدوانے والوں پر بھی، دونوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طریقے پر جو ہے دانتوں کے درمیان عورتیں فاصلہ بناتی ہیں۔ پہلے زمانے سے بھی رواج ہے اس کا کہ زیب و زینت کے لیے بیچ کے اندر ذرا سا فاصلہ کہ الگ الگ ہو جائیں دانت، اس سے بھی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی۔ تو دیکھو یہ بھی زیب و زینت ہے، لیکن ہر زیب و زینت کی اجازت نہیں۔ یہ زیب و زینت حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غیروں کی مشابہت ہے، کافروں کی مشابہت ہے، یا یہ کہ اس میں اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی لانے کا
جو تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ جیسا بنائے ہم اس کے اندر تبدیل کر دیں، یہ منع کیا گیا۔ تو ان وجوہات سے اس قسم کی چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ زیب و زینت ناجائز زیب و زینت ہے، لیکن کچھ زیب و زینت جائز بھی ہے۔ آپ کپڑے ڈھنگ کے پہنے، دھو کر پہنے، بغیر دھوئے یوں ہی پہن کے چل رہے، اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ صفائی کا لحاظ، ڈھنگ کا لحاظ، رنگ کا لحاظ، اس کا کچھ لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی حدود میں ہونا چاہیے آدمی کو۔ حد سے زیادہ زیب و زینت جو فضولیات تک پہنچا دے آدمی کو، خامخواہ کی باتوں تک پہنچا دے، یہ بھی اسلام کے اندر درست نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ فضولیات تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا زیب و زینت میں فضولیات پہ اترے ہوئے ہیں، جوڑوں پر جوڑے، جوڑے پہ جوڑے بناتے چلے جا رہے ہیں، جوتوں پر جوتے، جوتوں پر جوتے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کئی سال پہلے میرے پاس آئے تھے، وہ کہیں باہر رہتے ہیں، بنگلور ہی کے شاید، تو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کچھ اصلاح کے سلسلے میں اپنے احوال بیان کیے۔ مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا میرا مزاج ایسا بن گیا ہے، جو چیز دیکھتا ہوں اس کو خریدتا ہوں۔ انہوں نے غالباً ایسا بتایا کہ میرے پاس کئی ہزار جوڑے موجود ہیں، کئی سو جوتے موجود ہیں، اور کئی سو گھڑیاں، واچ موجود ہیں۔ اتنا لمبا انہوں نے بتایا کہ میں تو حیران رہ گیا، اور میں نے کہا بھئی کیا کرتے ہیں آپ اس کا؟ کہا کرتا تو کچھ نہیں ہوں، لیکن ایسا ذوق بن گیا ہے، جس دکان پہ جاتا ہوں کچھ خریدتا ہوں، جو جوڑا دیکھتا ہوں وہ خریدتا ہوں، جو جوتا دیکھتا ہوں وہ خریدتا ہوں، کوئی چیز دیکھتا ہوں وہ خریدتا ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے، اور فضول خرچی سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ناجائز زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور حد سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی ہر وقت بناؤ سوار میں لگا رہے ہیں، کپڑوں کے ٹھیک کرنے میں، جوتوں کے ٹھیک کرنے میں، اپنے بالوں کے ٹھیک کرنے میں، اپنی کسی اور چیز کے ٹھیک کرنے میں، ہر وقت اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جیسے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے ہر وقت لگے ہوئے ہیں بنانے میں، سوارنے میں اپنے آپ کو، بال بنا رہے ہیں، کپڑے بدل بدل کے جا رہے ہیں۔ عورتوں کے اندر تو یہ بیماری حد سے زیادہ ہے، عورتیں کسی جگہ پر تقریب میں شریک ہونا چاہتی ہیں، مرد بیچارہ تو پہن کے چلا جاتا ہے، اور وہ پہن کے بھی جاتی ہے، پہننے کے لیے بھی جاتی ہے، یعنی اپنے ساتھ ایک سوٹ کیس بھی لے جائیں گے۔ ایک گھنٹے کے بعد یہ پہننا ہے، اور ایک گھنٹے کے بعد یہ پہننا ہے، یہ پیلا جوڑا، یہ لال جوڑا، یہ اجلا جوڑا، یہ ہرا جوڑا، اور ان سب کے لیے پھر جو ہے جوتے ویسے، گھڑیاں ویسی، اور اسی کے مطابق ان کا لپسٹک بھی، اور ان کا سارا جو بناؤ سوار کا سامان ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ فضولیات ہیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ جسے آخرت پسند ہو، جسے اللہ پسند ہو، جسے جنت پسند ہو، جسے جنت کی نعمتیں پسند ہو، وہ آدمی ان فضولیات میں اپنا وقت کہاں لگائے گا؟ اسے تو اس بات کی توجہ ہوگی کہ میرا وقت عبادت میں لگ جائے، میرا وقت تو اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائے، میرا وقت تو تلاوت میں لگ جائے، کسی نیک کام میں لگ جائے، اس کا دماغ تو ادھر چلے گا۔ اور جو آدمی کہ دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، بس وہ اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا۔ لیکن زیب و زینت جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں جواز کے حدود میں اور فضولیات سے بچتے ہوئے اس حد تک مطلوب بھی ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ایک درجے میں مطلوب بھی ہے کہ آدمی بے ڈھنگا ہو کے نہ رہے،
بہت سارے لوگ ایسی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں تو بے ڈھنگے بن جاتے ہیں، اس لیے لقمہ دینا پڑتا ہے کہ بھائی حدیث میں آیا ہے کہ زینت نہیں کرنا ہے، اس لیے بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے الٹے سیدھے، اور جو ہے جوتا ادھر کا ادھر، سیدھے میں الٹا، الٹے میں سیدھا، ایک پائنچا نیچے ایک پائنچا اوپر، اور لنگی بانا ہے تو اس کے جتنے جو ہے وہ شوشے ہیں ان میں سے ہر شوشے کا رخ الگ الگ، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ آدمی ڈھنگ کا رہے، بے ڈھنگا نہ ہو، ڈھنگ کے ساتھ رہتے ہوئے فضولیات سے بچ جائے، خامخواہ کی حدوں کو نہ پار کرے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اگر اتنا آدمی کرتا ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، ابھی ایک واقعہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بال بکھرے ہوئے دیکھے تو ان کو نصیحت فرمائی تھی، ان کے بالوں کو ٹھیک کروایا تھا۔ اسی طریقے پر اور بھی احادیث موجود ہیں، پاکی، صفائی، تہذیب، شائستگی، ہر چیز کو ڈھنگ سے رکھنے اور اصول پسندی کے ساتھ میں کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ کرام نے تعلیم ہم کو دی۔ یہ ہے خلاصہ اس حدیث پاک کا۔ اس حدیث سے جو نکل آئی بات کیا ہے؟ جو آدمی اللہ سے شرم کرنا چاہتا ہو، ایسی شرم جیسے اللہ کے شایع نشان، اس آدمی کو چند کام کرنے۔ پہلا کام، سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت۔ نمبر 2، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت۔ اور نمبر 3، موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، حشر کو یاد کرنا، حساب و کتاب کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرتے رہنا تاکہ ذہن کے اوپر یہ چیزیں مسلط رہے اور مستحضر رہے۔ اور چوتھی بات اس کے اندر فرمائی، خامخواہ کی زیب و زینت اور ہر وقت دنیا کی فکر میں نہ لگا رہنا۔ آخرت کو چاہنے والا دنیا کی فکر میں نہیں رہتا بلکہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ چند کام جو آدمی کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے والا بندہ ہوگا۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں تک آ گئی۔ اگر نہیں آئی ہیں، ایک ایک کر کر اپنے اندر لیتے جائے۔ اتنی جامع ترین یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر ہماری زندگی کا پورا سامان آ گیا۔ سر اور سر کے آس پاس کی چیزیں کیا کیا آ گیا؟ آنکھ آ گئی، کان آ گئے، زبان آ گئی، دماغ آ گیا۔ یہ سب چیزوں کی حفاظت، یعنی ان کو گناہوں میں نہیں لگانا۔ سوچ گناہوں میں نہ لگے، آنکھ گناہوں میں نہ لگے، زبان گناہوں میں نہ لگے، کان گناہوں میں نہ لگے۔ اس طرح ان کو رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگا دینا۔ اب بتاؤ بھئی کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اوپر کا پورا جسم درست ہو گیا۔ انسان کے جسم میں 2 حصے ہیں، ایک سر ہے ایک دھڑ ہے، 2 ہی حصے ہیں انسان کے۔ اگرچہ سر میں جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور دھڑ میں جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ ٹانگیں اتنی لمبی لمبی، ہاتھ دیکھے تو اتنے بڑے بڑے، پیٹ دیکھے تو اتنا بڑا، کسی کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہے نا۔ یہ نیچے والے حصے میں بڑی بڑی چیزیں اور اوپر والا اتنا سا سر اور اس کے اندر آنکھیں اتنی سی، کان اتنے سے، زبان اتنی سی، ناک اتنی سی، یہ لگا رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اوپر والا حصہ چھوٹا ہونے کے باوجود بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کے کام بہت بڑے۔ سر کے اندر دماغ، کام بہت بڑا اس کا۔ آنکھ یہ بھی بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو ہاتھ پر کتنے بھی بڑے ہوں کچھ کام آنے کے نہیں اسے۔ آنکھ رہی تو کام آئیں گے، ہاتھ بھی پیر بھی ڈھنگ سے، ورنہ تو آنکھ نہیں ہے تو آدمی کے لیے بڑی مشکلات۔ اسی طرح زبان کتنی قیمتی ہے، اس سے انسان کیا کیا کرتا ہے، اسی سے جڑاتا ہے، اسی سے توڑاتا ہے۔
اسی سے اچھائی بھی کرتا ہے، اسی سے برائیاں بھی کرتا ہے. یعنی بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے. اسی طرح کان، علم سارا کان سے آتا ہے. استادوں کی بات سننا، ماں باپ کی بات سننا، بڑے چھوٹوں کی بات سننا، سن کر سن کر سن کر آدمی کے اندر علم کا پہاڑ پیدا ہو جاتا ہے، علم کا دریا جمع ہو جاتا ہے. دیکھو کتنی قیمتی چیزیں ہیں. یہ ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنے میں، لیکن ہے بہت بھاری بھرکم اپنے اعمال اور افعال کے اعتبار سے. اور نیچے دھڑ ہے. اللہ کے نبی نے دھڑ کے بارے میں کہا پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزیں، اس میں پورا دھڑ آ گیا. اسی میں پیر آ گئے اور اسی کے اندر ہاتھ بھی آ گئے، پیٹ بھی آ گئی، پیٹ بھی آ گیا اور شرمگاہ آ گئی. یہ سب چیزیں نیچے. اوپر والے سر کے اندر بہت بھاری بھاری چیزیں، نیچے معمولی چیزیں. لیکن یہ اوپر والی چیزیں ان کو استعمال کرتی ہیں. یہ اگر ٹھیک ہو گئی تو پھر کیا کہنا، اوپر بھی ٹھیک ہو گیا، نیچے والا بھی حصہ بھی ٹھیک ہو گیا. ہاتھ ہمارے غلط نہیں استعمال ہو رہے، زبان غلط، یہ پیر استعمال غلط نہیں ہو رہے، شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں ہو رہا ہے، پیٹ کا استعمال غلط نہیں ہو رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب دو ہی چیزیں تھی، ایک سر ایک دھڑ، دونوں کا ذکر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو چیزوں کو ٹھیک کر لو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو تو تم اللہ سے شرم کرنے والے بندے بن جاؤ گے. اور پھر تیسری بات جو اس میں بتائی وہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ سر کو اور پیٹ کو اور سر اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. موت یاد رہے گی تو پھر آدمی آنکھ کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، منہ کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، کان کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، اسی طرح ہاتھ پیر کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ موت یاد ہے اسے. ہمارے حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ سناتے تھے. میں نے پہلے بھی مجلسوں میں سنایا، لیکن کچھ لوگ نئے بھی ہیں اور جو پرانے ہیں ہو سکتا ہے بھول بھی گئے ہوں. حضرت سناتے تھے کہ ایک بزرگ رہتے تھے ایک جنگل میں. اس زمانے کا بادشاہ ان سے ملاقات کے لیے گیا. وہاں جنگل میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، دیکھا ان کا جھونپڑا ہے اور اس کے اندر کھانے پینے وغیرہ کی بظاہر کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ رہتے یہاں کیسا، کھاتے کیا ہوں گے اور ضروریات زندگی کیسے فراہم ہوتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ اس نے چلتے چلتے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت اس جنگل میں آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، آپ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، زندگی کیسے کرتے ہیں. اور بزرگ نے کہا کہ بھئی ہاں بس اس جنگل میں رہتا ہوں، کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ گولیاں ہیں، طاقتور گولیاں، مقوی گولیاں، بس وہ ایک گولی کھا لیتا ہوں تو میرا کام چل جاتا ہے. اب مجھے کھانے کی پینے کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا گولی، ایک گولی کھائیں اور اسی سے آپ کی زندگی ہو جائے، وہ کیسی گولی؟ وہ بزرگ اٹھا کر ایک گولی اس کو دے دیے، یہ ذرا آپ کھا کے دیکھ لیجئے. خیر اس نے کھا لیا انہی کے سامنے، کھا کر اس کے بعد چلا گیا. جو اپنے محل میں پہنچا، رات ہوئی تو اسے ایسی طاقت معلوم ہوئی، ایسی طاقت معلوم ہوئی، ظاہری بھی اور باہی بھی، کہ اسے اپنی کئی بیویوں سے ملنا پڑ گیا ایک ہی رات میں. اب ایسی قوت معلوم ہو رہی ہے زبردست، جس کا کبھی اسے اندازہ نہیں کیا تھا. خیر رات گزر گئی. رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو شیطان نے اس کے دل کے اندر ایک شبہ پیدا کر دیا
شبہ پیدا کر دیا کہ تو نے ایک گولی کھائی تھی، تیرا حال تو یہ ہو گیا کہ کئی بیویوں سے تجھے رات میں ملنا پڑا۔ وہ بزرگ روزانہ گولیاں کھاتے ہیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ یعنی ان کو کتنی عورتوں کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ شیطان مریدین کو اپنے مشائخ سے دور کرنے کے لیے بڑی تدبیریں کرتا ہے، بڑی تدبیریں کرتا ہے، اور سب سے پاورفل جو اس کی تدبیر اور آخری تدبیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے شیخ سے بدزنی میں مبتلا کر دینا۔ اسے کہ بدزنی آ جاتی ہے تو پھر قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے دل میں ایسے ہی شبہ پیدا کر دیا۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی ملنے کے لیے گیا۔ ملنے کے لیے گیا تو ان بزرگ نے پوچھا طبیعت کیسی رہی؟ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، عجیب و غریب حالت ہو گئی، اتنی قوت آئی، اتنی قوت آئی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور مجھے رات میں ایسی نوبت آ گئی۔ یہ کہتے کہتے دل میں بھی اس کے وہ شبہ آ رہا تھا ان بزرگ کے بارے میں۔ کبھی کبھی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کشف القبور عطا کر دیتے ہیں، کشف القلوب عطا کر دیتے ہیں۔ کشف القبور بھی ہوتا ہے، کشف القلوب بھی ہوتا ہے، یعنی دلوں کے اندر جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اس پر مطلع بھی کر دیتے ہیں۔ جب وہ بول رہا تھا دل میں شبہ جاری تھا، اس شبے پر وہ مطلع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو گولیاں پسند آئی تو لیجیے اور چند گولیاں آپ کو دیتا ہوں، یہ لے لیجیے، لیکن حضور والا ذرا یہ بھی یاد رکھنا کہ 40 دن میں آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ موت کا آنے والا ہے۔ یہ انہوں نے کہا 40 دن میں اسرائیل آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، وہی حالت خراب ہو گئی اس کی۔ گولیاں تو لے لیا لیکن اتنا سنتے ہی وہی ڈگمگانے لگا، زبان لڑکھڑانے لگی اور پورا بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خیر اس کے بعد جو ہے اس کو سنبھال ومال کے وہاں سے اس کے جو لوگ تھے وہ لوگ لے کر اپنے محل میں اس کو پہنچائے، لیکن وہاں گئے تو اب طبیعت خراب پر خراب، خراب پر خراب ہونے لگی۔ اچھائی کی طرف آنے کے بجائے اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب بس جوں جوں رات آئی اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اب نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ کسی اور کی طرف التفات کرتا ہے، بس عجیب حالت اس کی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ارے کھانا تو کھا لیجئے، آپ کی حالت بہت خراب۔ کہا نہیں میرا جی نہیں چاہتا۔ ارے پانی تو پی لیجئے، ذرا دودھ تو چکھ لیجئے، لیکن کسی کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم وہ گولی تو نگل جاؤ جو ان بزرگ نے آپ کو دی ہے نا، وہ گولی سے تو طاقت و قوت آ جائے گی آپ کے اندر، کھانا کھانے میں آپ کو دیر لگے گی، یہ ذرا سی گولی نگلنے میں کیا ہے، لہذا اس کو نگلوا دیا۔ گولیوں پر گولیاں نگلوا دی، لیکن اس کی حالت روز بروز خرابی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جوں جوں وہ 40واں دن قریب آنے لگا اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی گئی۔ اب وہ 40واں دن آیا تو وہ تو بے ہوشی ہو گیا، اس انتظار میں کہ اب فرشتہ آئے گا، تب فرشتہ آئے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ میں کیا ہوگا، یہ سوچ کر حالت بہت ہی دیگرگو ہو گئی۔ لیکن وہ فرشتے کو آنا نہیں تھا نا، اس دن نہیں آیا، یہاں تک کہ 40واں دن گزر گیا، ہوش برقرار ہوئے، اور 40واں دن گزرا تو پھر ذرا وہ سنبھلا، ارے 40واں دن وہ تو آیا نہیں فرشتہ، پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کا، اس لیے اب ذرا سا پھر جو ہے طبیعت بحال ہونے لگی۔ اب 1 دن اور گزرا، 2 دن اور گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، تو پھر طبیعت اپنی معمول پہ آنے لگی تو کچھ ٹھیک ہو گیا۔
پھر اس کے بعد جب طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تو اس نے کہا کہ ان بزرگ نے بھائی مجھے ایسا کیوں کہا، خواہ مخواہ مجھے پریشان کر دیا اور میری حالت ایسی ہو گئی، چلو ملتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر ملنے کے لیے گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میری تو عجیب حالت ہو گئی، آپ نے کہا تھا 40 دن میں مرنے والا ہوں، فرشتہ آنے والا ہے، یہیں سے تو آپ کے سامنے حالت خراب ہو گئی۔ وہ حالت جو بگڑی تو بگڑتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ میں تو بغیر فرشتے ہی کے مرنے والا تھا، بغیر فرشتے ہی کے موت کی حالت ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال 40 دن ہو گئے، طبیعت بہت خراب ہوئی، لیکن فرشتہ آیا نہیں، اب تک میں زندہ ہوں، اب کچھ سمل کر میں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا کھانا وانا بھی نہیں کھایا اس وقت؟ ارے کیا کھانا کھاؤں، کیا پانی پیوں، کیا دودھ پیوں، کچھ نہیں، البتہ وہ آپ کی گولیاں نگلوا دی تھی لوگوں نے مجھ کو۔ اچھا وہ گولیاں نگلوائی تب کیا ہوا؟ کہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہاں پہلی گولی کھائے تو جو ہوا ویسا کچھ نہیں ہوا، کہاں نہیں ویسا بھی کچھ نہیں ہوا، نہ کسی بیوی کی طرف التفات، کچھ نہیں۔ کہاں کیوں؟ کہاں اس لیے کہ موت کا ڈر تھا، موت کا خوف تھا، اب آئے گی تب آئے گی، اب آئے گی تب آئے گی، اس کی وجہ سے کسی کی طرف التفات نہ ہوا۔ گولیاں تو میں نے کھائی لیکن پھر بھی ویسا کوئی اثر رونما نہیں ہوا۔ ان بزرگ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں تو 40 دن کی مہلت تھی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ موت کا فرشتہ ابھی آ سکتا ہے، تو یہ گولیاں کھا کر میرے اوپر کیا غلط اثر ہو سکتا ہے؟ جواب دے دیا انہوں نے۔ تو بھائیو جس کے اندر یہ استحضار ہو موت کا، موت کے بعد والی زندگی کا، تو اس کی زندگی واقعی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اس حدیث پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور ایک ایک کر کر ان چیزوں پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔